نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھانجی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور رحم و کرم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے شوہر حضرت اکرمہ موت کے خوف سے مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے تھے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا اور انہیں بلا کر لائیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن و مہاجر بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی صداقت و حقانیت کا نتیجہ ہے کہ توحید و رسالت کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے گھرانے کے یہ افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ جنگ یرموک میں شریک ہوئیں۔ اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ عدت کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور تمام مجاہدین کو ولیمہ کی دعوت دی۔ ابھی مجاہدین دعوت ولیمہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی فوجیوں نے حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی اور خالد بن سعید بھی شہید ہو گئے۔ تو ام حکیم رضی اللہ عنہا نے خیمہ کی ایک لکڑی لے کر بڑی بہادری سے دشمن کی فوج پر حملہ کیا اور 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور انہی کے دور خلافت میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پھلوں میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ بخاری 6344۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ترمذی 3833۔ عن ابی العالیہ رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، گھر والوں کو نماز روزے کی تاکید۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ فائدہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی و تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بخاری 6346۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو، مال کی خواہش ہو، مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ بخاری 2748۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے، ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ ترمذی 614۔ عن کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی اصل نعمت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اس کا بدن درست و باعافیت ہو اور اس کے پاس حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا ایک دن کے بقدر خوراک کا سامان ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ ترمذی 2346 عن عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت الفردوس عرش کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس یہ جنت کا عمدہ اور اعلیٰ حصہ ہے، اور یہ جنت الفردوس رحمان یعنی اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ ترمذی 2530 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ معتدل غذا کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرا کھاتے تھے۔ بخاری 5447 عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ فائدہ، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھیرا ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ دیندار کے نکاح کا پیغام رد مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ ترمذی 1084 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔